وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کسی بھی فرد یا فرقے کو فرقہ واریت اور تکفیر کی اجازت نہیں۔ فرقے رہیں گے، فرد علیحدہ علیحدہ رہیں گے، میں ہوں، آپ ہیں، ہر ایک کی اپنی شخصیت، حیثیت، مقام ہے، اس طرح گروہ بھی علیحدہ رہیں گے، لیکن اس کے باوجود فرقہ واریت کی تکفیر کی اجازت نہیں ہے۔ آؤ ذرا اس موضوع کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل فرما دیجئے، بتا دیجئے، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم باس بعض، واللہ اس پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ کس پر؟ کہ وہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب مسلط کر دیں، ومن تحت او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا پھر تم میں سے گروہ بنا دے، ایک طاقتور گروہ دوسرے کمزور گروہ کو اپنی طاقت کا مزہ چکھائے۔ انظر، دیکھیے نا، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم کس طرح پھیر کے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ یہ بار بار اللہ فرماتے ہیں، یہ بار بار مختلف انداز میں ہم اپنی آیات بیان کرتے ہیں۔ کسی جگہ اس طرح بیان ہوا، دوسری جگہ اس طرح بیان ہوا، مضمون ایک ہی، انداز مختلف ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم کسی طریقے سے تو سمجھو۔ اللہ نے کتنے انتظامات کیے ہدایت کے، تب جب انسان کی آنکھیں کھلی ہوں، کان کھلے ہوں، دل کی کھڑکیاں دروازے کھلے ہوں، اگر سب کچھ بند ہی کر لیا تو کیا سمجھ آئے گی؟ اللہ یہ تین چیزیں، یوں کہہ لیں کہ تین عذابوں کا ذکر ہے، تین عذابوں کا ذکر ہے۔ ایک اوپر سے آسمان سے پتھر برسے، دوسرا نیچے سے طغیانی ہو، پانی، اتنی زمین پانی اگل دے، سیلاب آ جائے، سب کچھ بہا کے لے جائے، یہ آپس میں اتنی تقسیم ہو جائے۔ قرآن میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، صالح کی، حضرت شعیب کی، لوط اور نوح کی علیہم السلام، ان نبیوں کی قوموں پہ عذاب آئے، آسمان سے عذاب آئے، پتھر برسے اور قومیں برباد ہو گئیں۔ اور پھر من تحت ارجلکم، پیروں کے نیچے سے کہ زمین کے اندر ہی دھنس گئے، زلزلہ اتنا بڑا آ گیا، دیکھتے نہیں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ 8 والا زلزلہ دیکھا، پوری بلڈنگیں، عمارتیں، جن عمارتوں میں، جن بلڈنگز میں، جن ہوٹلز میں کوئی فکر نہیں، عیاشی میں، مستی میں لوگ ہیں، کس کو خیال اور تصور ہے کہ موت بھی آ جاتی ہے؟ لیکن اچانک موت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، دیکھا نہیں؟ یہ جو سب کچھ ہے، اتنے عذابوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اوپر سے عذاب آنا، زمین میں دھنس جانا، یا اتنی سخت چیخ آئے، چیخ، وہ سب کچھ اڑا کے رکھ دے۔ اللہ اصحاب مدین کا حال نہیں دیکھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
یخسرون، ماپ تول میں کمی کرتے تھے. یہ ایک ہی جرم ان کا بتایا گیا. اللہ اکبر. اس قوم میں دیکھیں یہ ایک جرم کیا کتنے جرائم اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے، پھر بھی عذاب نہیں آ رہا. یہی موضوع ہے. ان آیات کی روشنی میں دیکھیں کہ کیوں اتنا کچھ ہونے کے باوجود قوم بچی ہوئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اللہ نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اوپر سے عذاب آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ اعوذ بوجہک، میں تیرے چہرہ پر جلال کی پناہ چاہتا ہوں. اتنا بڑا عذاب میں پناہ چاہتا ہوں. پھر جب یہ او من تحت ارجلکم، تمہارے پیروں کے نیچے سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بوجہک، میں تیرے پر جلال چہرے کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ. اور جب یہ آیت کریمہ کا تیسرا حصہ او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم باس بعض، یا میں گروہوں میں تقسیم کر دوں تو ایک طاقتور گروہ اپنی طاقت کا مزہ چکھائے دوسرے کو. اللہ اللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اہون، یا یہ فرمایا کہ ھذا ایسر، پہلوں کے مقابلے میں یہ ذرا آسان ہے. آپ اس کی تقسیم ہے نا. اللہ اللہ. اس کے بارے میں آپ نے وہ شدت بیان نہیں فرمائی. اگر آپ یہ شدت بیان کر دیتے تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا. اللہ سے لاڑ پیار میں لڑ جاتے ہیں نا، جس طرح نمازیں اتنی تھی تھوڑی کروا کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہاں بھی کچھ اور فرماتے تو صورتحال اور ہوتی، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ ذرا کم ہے. ہوا کیا، امام احمد نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات بسر کی، ایک رات گزاری میں نے. وہ ایسی رات تھی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اتنی ساری رات ہی. جب رات گزر گئی تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے منفرد نماز پڑھی ہے، میں نے پہلے ایسے نہیں دیکھا. اس سوال استفہام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا آپ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا اجل ہاں، انہا صلاۃ رغب و رہب، انہا صلاۃ رغب و رہب، یہ شوق اور خوف کی نماز تھی. پہلے یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیے، یہ شوق اور خوف کی نماز تھی. پھر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ یہ جو نماز جس کے بارے میں خباب تم پوچھ رہے ہو نا، یہ شوق اور خوف کی نماز. پھر میں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی. سألت ربی تبارک و تعالی
ثلاث خصال، 3 باتوں کا میں نے اللہ کے رسول اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے 3 چیزوں کا سوال کیا. فرمایا میں نے عرض کیا 3 چیزوں کا سوال کیا میں نے، 2 چیزیں مجھے عطا ہو گئیں اور 1 چیز اللہ نے منع کر دی. پہلے آپ آیت کریمہ میں سن کے آئے نا کہ 2 کے بارے میں تو آپ نے فرمایا اللہ سے عرض کیا اعوذ بوجہک اعوذ بوجہک، تیسری کے بارے میں فرمایا کہ ھذا احون. جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے بھی 2 چیزیں عطا کر دیں اور 1 منع کر دی. کیا کیا مانگا؟ سألت ربی تبارک و تعالی ان لا یہلکنا بما اہلک بہ الامم قبلنا فاعطانیہا. پہلی بات میں نے رب سے یہ کہی کہ اللہ میری قوم کو اس طرح تباہ نہ کرنا جس طرح پہلی قوموں اور امتوں کو کیا. اللہ نے فرمایا ہو گئی، یہ عرضی پاس ہو گئی، میں نے آپ کی درخواست سن لی اور ریکمینڈ کر دی کہ نہیں آئے گا. پوری قوم بیک جنبش قلم یا بلمح واحد تباہ نہیں ہوگی. انفرادی طور پر تو ہو سکتے ہیں. دوسرا میں نے سوال کیا وسألت ربی عز وجل، اپنے عظیم پروردگار سے میں نے یہ سوال کیا، میں نے مانگا، طلب کیا اللہ یظہر علینا عدوا غیرنا فاعطانیہا. ایسا نہ ہو کہ دشمن اٹھے اور ہماری پوری قوم اور امت کو ہی تباہ کر دے. فاعطانیہا، یہ بھی اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہ اس طرح نہیں ہوگا. پھر میں نے اللہ سے مانگا سألت ربی تبارک و تعالی ان لا یلبسنا شیئا فمنعنیہا. میں نے کہا اللہ میری قوم کو گروہوں میں تقسیم نہ کرنا، فرقوں میں نہ بانٹنا. اللہ نے منع کر دیا. چونکہ پہلے آپ حدیث سن چکے ہیں کہ رسول کریم اس کو پہلے احون اور ایسر کہہ چکے ہیں. میں یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہے، لیکن رسول کریم بھی تو بڑے حکیم ہے نا. آپ کی حکمت اور دانائی کا مقابلہ دنیا کا کوئی دانشور کر سکتا ہے؟ اس کو جو آپ نے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 ملہ فکل فی النار، سارے کے سارے جہنم میں الا واحدہ. تو سننے والوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ جو واحد فرقہ ہے جو بچے گا وہ کون سا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے مشن کو، میرے صحابہ کے مشن کو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ فرقہ ناجیہ ہوگا، وہ فرقہ کامیاب ہوگا، وہ فرقہ ناکام نہیں ہوگا. فرقے ضرور ہوں گے. جب یہ بات طے ہوگی، میں اس پہ بعد میں عرض کرتا ہوں. کچھ پہلے حدیث میں 2 نقطے سامنے آئے، وہ میں سامنے عرض کر لوں. پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2-3 لفظ ارشاد فرمائے ہیں نا کہ میں نے نماز پڑھی ہے صلاۃ و رغبن و رہبن، رغبت والی، شوق والی اور خوف والی. اور بھائی جب نماز میں بندگی میں شوق اور خوف ہوگا تبھی اپنے معراج کو پہنچے گی. وہ عبادت کون سی ہے جس میں شوق بھی نہیں اور خوف بھی نہیں ہے؟ اگر بندگی کے معراج کو پہنچنا ہے، وہ نتائج حاصل کرنا ہے،
جو عبادت کے ساتھ مل سکتے ہیں، عبادت کے بعد مل سکتے ہیں، پہلے وہ شوق تو پیدا کریں۔ یہ شوق ہے ٹھونگے مار رہے ہو، یہ شوق ہے بے وقت کی پڑھ رہے ہو، ایک نماز کا وقت مقرر ہے، ایک طریقہ سلیقہ سمجھایا گیا ہے، کیوں اس کو چھوڑتے ہو؟ کیوں اس طرح نماز نہیں پڑھتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایک معیار، ایک کسوٹی آپ نے بتا دی، سلو پڑھو نمازیں، کما رأیتمونی اصلی، نماز نبوی دیکھیں کیسی ہے، اس کے مطابق کسی فرقے اور تفریق کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ اللہ۔ دوسرا نقطہ جو پہلے میں کچھ عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، آیت مبارکہ نمبر 65 سورہ انعام کی، تو دو کے بارے میں تو کلیئرلی آپ نے اللہ سے کہا نا کہ اللہ یہ معاف کر دے، اور تیسرے کے بارے میں اس کو آہون قرار دیا۔ تو جب دعا مانگی تو اللہ نے پہلی دو درخواستیں قبول کر لیں، اور تیسری کے بارے میں آپ نے کہا کہ نہیں، یہ گروہ رہیں گے، فرقے رہیں گے، ان میں تقسیم رہے گی۔ ان میں خاص بات یہ ہے، یہ انسان ہے نا، ہر انسان ایک علیحدہ فرد اور نفر ہے، ایک ہے، دو مل کے ایک تو نہیں ہوتے نا، علیحدہ علیحدہ شخصیت ہے، انفرادیت ہے، وہ علیحدہ رہیں گے۔ ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں، جتنا مرضی نصیحت کر لو، پورا قرآن سنا دو، پوری حدیث سنا، وہ جو ایک طبیعت بن چکی ہے وہ وہی کی رہیں گے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں زمین جنبد نہ جنبد میاں گل محمد، سنا ہوا نا، زمین جنبد نہ جنبد میاں گل محمد، میاں گل محمد وہیں رہیں گے، جو مرضی سنا دو۔ فرقے بھی ایسے ہی ہیں، ایک فرقہ دوسرے کو جتنے مرضی دلائل دے دے، ان کے پاس اپنے موجود ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی گفتگو کرنی ہے تو دلائل کے ساتھ بیٹھ کے اپنا مکالمہ کرو، مباحثہ بھی کر لو، مجادلے کی طرف نہ جاؤ، لڑائی کی طرف نہ جاؤ، چڑھ نہیں دوڑو، آؤ ایک دوسرے کو قائل کرو، گھائل نہیں کرو۔ گھائل کرنا زخم دے دینا، کاٹ دینا۔ جس طرح ہمارے اپنے علیحدہ علیحدہ گھر ہیں، تو گھر تو اپنے میں رہیں گے نا، دوسرے گھر میں تو نہیں جائیں گے۔ اگر جائیں گے نا تو پتھر کیوں پھینکیں ہم؟ پتھر بھی نہیں پھینکنا۔ تو یہ فرقے بھی رہیں گے، افراد بھی علیحدہ علیحدہ رہیں گے، لیکن فرقہ واریت کی، چڑھ دوڑنے کی، تکفیر کی اجازت نہیں ہے۔ ایک فرقہ یا ایک فرقے کا رہنما دوسرے کو کہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں یہ ہے، اصول ہے نا، ریاستیں موجود ہیں، حکومتیں موجود ہیں، یہ وہ فیصلے کر لیں کدھر جانا کدھر نہیں جانا۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا کرو، اور موعظہ حسنہ جو تبلیغ کا طریقہ بہترین بتایا کہ اس طرح اپنے کلام کو آگے پہنچاؤ۔ یہ سارا کچھ کیوں بیان ہوا؟ کلام اللہ نے بیان فرما کے آخر میں جو لفظ فرمائے نا، لعلہم یفقہون، اللہ کہتے ہیں میں نے اتنے دلائل دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ آئیں، تاکہ میرے بندے سمجھ آئیں۔ ساری رات واز سنتے رہے، نتیجہ پوچھا سناؤ بھائی، واز بڑا اچھا تھا، مولانا مفکر اسلام فلاں فلاں بڑا بولے، بیان کیا کیا، وہ تو یاد نہیں ہے، وہ نہیں یاد ہے۔